حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق قرآن کریم کی مختلف تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے تو استقبال کرنے کے لیے آنے والوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ تاجدار دو جہاں کون ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کون. یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انصار کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب دیکھا تو سب لوگ آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ ملانے لگے، آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے آپ کے. تو اب جب حضرت صدیق اکبر سارے معاملے کو بھانپ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ وہ لوگ جو استقبال کے لیے آنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا گمان کر رہے تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً چادر پکڑ کر، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایسے چادر پکڑ کر کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ غلام میں ہوں، غلام میں ہوں. آپ ایک دم جب انہوں نے دیکھا نا لوگ میری طرف لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں اللہ کا رسول، تو انہوں نے ایک دم چادر پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر کون ہے اور اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ غار ثور کی ان 3 راتوں میں جو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، حضرت ابو بکر کے وجود کے اندر انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس میں کون سے ہیں، کون سے. مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس بات کو، جون سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے اوپر لوگوں کو رسول اللہ کا گمان ہونے لگا تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑھ کر آگے ہو کر سلام کرنے لگے. تو دھوپ کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے فوراً چادر پکڑ کر ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور ایسا روحانیت کی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے. آپ کتابیں پڑھیں، حضرت ابو نجیب سہروردی اور حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت شہاب الدین سہروردی مرید اور حضرت ابو نجیب سہروردی پیر و مرشد. کتابوں کے اندر ہے کہ لوگ جب آپ دونوں اکٹھے تشریف لاتے تھے تو لوگ یہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ابو نجیب سہروردی کون ہے اور شہاب الدین سہروردی کون ہے. آپ کے آستانے کے لوگ نہیں پہچان پاتے تھے کہ ابو نجیب سہروردی کون ہے. اس لیے یہاں کوئی بندہ حیران نہ ہو، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ غار ثور کیوں تھی، مگر وہ 3 راتیں میں تو یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ساری زندگی کی راتیں حضور کے ساتھ گزاری، ساری زندگی کے دن حضر ہو یا سفر ہو، ہر حالت کے اندر حضر، تو ان کے وجود کے اندر انوار رسالت ایسے جذب ہو گئے تھے کہ جب آپ دونوں مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بڑھنے لگے، مگر آپ نے فوراً حضور کے اوپر چادر کر دی. اسی طرح حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے اندر، دلی کے اندر، الحمدللہ میں نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے تو آپ نے مریدوں میں سے آپ نے کہا کہ کوئی نہ، اس وقت لنگر شریف ختم ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ ہے جو ان مہمانوں کو میرے آستانے پر، میرے مہمان آئیں، ان کو کوئی لنگر شریف کھلا دو. تو ایک نان بھائی، ایک تندور والا آپ کا مرید تھا، وہ سن رہا تھا. اس نے کہا حضور میں، آپ نے کہا یار کوئی بندہ نا ان کو نا میرے مہمانوں کو نا بہترین لنگر شریف کھلا دے، چلو وہ جو کہے گا نا میں ویسے کر دوں گا. آپ نے یہ کہہ دیا. ایک نان بھائی سن رہا تھا. تو بعض اوقات جو سادے سے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ سن کے سارا کچھ لے جاتے ہیں. وہ سن رہا تھا، بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی جو بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس نے کہا حضور میں، اس نے نا بہترین لنگر شریف، نان بھائی تندور تھا، اس نے بڑی زبردست دعوت کی. جب دعوت ہو گئی مہمان چلے گئے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کن کے پیر و مرشد ہیں؟
امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اب جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا یار اس نان بھائی کو بلاؤ جو ان سے، وہ آیا، انہوں نے کہا بھائی بتاؤ، تم بڑی مہربانی تمہاری، تو اللہ تمہیں جزا دے۔ تو اب وہ جانے لگا تو اس نے کہا حضور آپ نے ایک بات کہی تھی۔ کہ کیا بات کہی تھی؟ اس نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ جو کہو گے ویسے ہی ہو جائے گا، جو کہو گے نا ویسے کر دیں گے۔ ہاں یار وہ تو میں نے کہا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ فرمانے لگے میرے حجرے میں آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق غار ثور کے اندر تھے اور اندر اور کوئی نہیں تھا۔ فرمایا حجرے کے اندر آ جاؤ، اور دروازہ بند کر لیا۔ فرمایا صبح فجر کے وقت جاؤ گے۔ صبح جب فجر کے وقت وہ نان بھائی باہر نکلا اور حضرت باقی باللہ باہر نکلے، تو کتابوں میں لکھا ہے آستانے کے مرید ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بھائی کون ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ باتیں پھر جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وجود میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ مدینہ طیبہ جب داخل ہوئے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا، یہ تمیز کرنی مشکل ہو گئی کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کے وجود میں وہ انوار رسالت جذب ہو گئے تھے۔